اور سچ بولنے کے بھی دو طریقے ہیں، سن لیں، سچ بولنے کے دو طریقے ہیں۔ منہ کے اوپر ٹیپ لگا لے کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے، تو وہ سچ گناہ ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی سچ گناہ تھا جس کو آپ سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا۔ ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، صبح شام۔ اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں، بیٹا کہاں ہو؟ اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے، بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے، وہ بولتا نہیں ابا جی اماں جی میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہم سے، فلاں رشتہ دار کا فون آیا تھا، یہ تو فلاں چوک میں کھڑا، فلاں چوک میں ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں جگہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر باپ بیوی اپنی بیوی کو کہتا ہے، شوہر، کہ ہم نے تو اس کو ایسا سمجھایا نہیں، تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے، تم تو فون اٹھا کے اپنے بچوں کو روز تربیت دیتے تھے، جھوٹ بول دو کہ ابھی فون یہاں گھر پہ بھول گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ قرضدار تمہارے دروازے پر آتے تھے، تم اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے کہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے، باہر سے ہی ان کو کسی نہ کسی طرح رخصت کر دو۔ آپ نے خود تو بچپن سے اس کو تربیت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنا، اور جب آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی آواز کنویں میں لگاؤ گے وہی باہر آئے گی۔ جس بچے کو آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھاتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ بچہ اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے ہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو آپ نے خود سمجھایا تھا۔ اب جیسا بویا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں، جیسا بیجا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر 6 نصیحتیں فرمائی، لیکن درمیان میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر حالت میں سچ بولنا، بیٹا سچ سے کبھی انکار مت کرنا۔ ہم کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 100-200 روپیہ فالتو کما سکتے ہیں؟ ہم اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے ہماری جھوٹی عزت برقرار رہے۔ ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والی کو ہماری بددیانتی کی خبر نہ ہو جائے۔ ہم صرف اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے، وہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جھوٹ جب سامنے ظاہر ہوگا تو پھر وہی وقت آپ کو برا لگے گا کہ کاش ہم نے اس وقت سچ بول دیا ہوتا۔ سچ بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور مرد کلندر ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ اور سچ صرف ضروری نہیں کہ مولوی بولتے ہیں، لیڈر بولتے ہیں، ہر بندہ جس معیار کے اوپر ہے، وہ جس مقام پہ ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اگر یہ بیوی بچے ناجائز مانگے کر رہے ہیں تو جھوٹ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اور پھر لوگوں کی ٹھگیاں مار کے جو ان کو جھوٹا پیسہ لا کے دے رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد انہوں نے کوئی تیرے لیے دعا نہیں کر دینی کہ جنت کے اندر چلا جائے۔ سچ بولنے کی عادت اسلام کا مغز ہے۔ لوگ توحید میں جھوٹ بولتے تھے، شرک کرتے تھے، لوگ رسالت میں نعوذ باللہ شرک کرتے تھے کہ نہیں ہم فلاں کو اپنا نبی مان سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے توحید میں بھی سچ لے کے آئے، اور پھر رسالت میں بھی اللہ نے سچائی کا اعلان کیا، قبلے میں بھی سچائی کا اعلان کیا، اور جس دین کی ابتدا سچ بولنے سے ہوئی ہو اس دین کے ماننے والے جھوٹ بول سکتے ہیں، اس دین پر چلنے والے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ سچ بولنے کے لاکھوں فائدے ہیں، لاکھوں فائدے۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کی نماز قبول ہو جاتی ہے، سنا ہے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والے کی اولاد باغی نہیں ہوتی۔ سچ بولنے والے کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ سچ بولنے والے کے ساتھ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔
سچ بولنے والے کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کیونکہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا، جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بار بار اپنے رب کا نام لیتا ہے اور سچ بولنے کی بات کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے سچ بولتا ہے، اس کے دائیں بائیں ہو جاؤ۔ اب جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کی گدی پہ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ حدیث کی مسند کے اوپر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں، جو سچ بولیں گے عزت ان کے لیے۔ اور جو سچ میں ملاوٹ کرتے ہیں جی، ملاوٹ کرنے والوں کو کیا کہتے ہو آپ؟ سچ میں ملاوٹ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سچ میں ملاوٹ کرنے والے کو اسلام منافق کہتا ہے، عام زبان میں ہم اس کو دوگلا کہتے ہیں، عام زبان میں ہم اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچ میں ملاوٹ کرتا ہے، اگر اولاد بضد ہے کہ فلاں کام پر پیسے لگاؤ، ہمیں اپنے گھر میں یہ عیاشی کی چیزیں چاہیے، اگر آپ سچ بولیں گے کہ بیٹا میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، تو یاد رکھو ان 2 روٹیوں میں جو لذت آئے گی وہ حرام کے لقمے کے اندر وہ لذت آ نہیں سکتی ہے۔ جو سکون سچ بولنے میں، جو اطمینان سچ بولنے میں، جھوٹ بول کر اقتدار حاصل ہو سکتا ہے، جھوٹ بول کر ہم بڑے لوگوں کے قریب جا سکتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم بڑے لوگوں کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر اللہ اور اس کے رسول کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی جھوٹ بولنے والا اگر بیت اللہ کے چکر لگاتا رہے، کوئی جھوٹ بولنے والا اگر حرم شریف میں بھی جا کر نماز پڑھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا طواف پسند ہے، نہ اس کی وہ نماز پسند ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں اور میں کیا کروں، ایک وقت میں سارے گناہ چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ بھی لگنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ فرمایا ان گناہوں میں زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، بدماشی بھی ہے، قربان جاؤں رسول اللہ پہ۔ فرمایا پہلے وعدہ کرنا کہ آج کے بعد جب بھی بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا تو آج کے بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا معمولی بات ہے؟ سچ آپ کو کامیابی کے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ رک جائیں کہیں پر، ہو سکتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی بہت پریشانی آ جائے، لیکن عزتیں سچ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ بولنے والے ہی لوگ پسند ہیں۔ اور سچ بولنے کے بھی 2 طریقے ہیں، سن لیں، سچ بولنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک وہ سچ جو علل اعلان بولا جاتا ہے، جو قوموں کے لیے ہوتا ہے، جو ملکوں کے لیے ہوتا ہے، جو سماج کے لیے ہوتا ہے، جو معاشرے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک وہ سچ جو آپ کو اپنے بھائی کو بتانا ہو، ایک وہ سچ جو آپ کو اپنی بیوی کو بتانا ہو، ایک وہ سچ جو آپ کو اپنے بیٹے کو بتانا ہو، ایک وہ سچ جو آپ کو اپنے دوست کو بتانا ہو۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے حکم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اگر اپنے کسی بھائی میں خامی لگتی ہے تو پھر سرے بازار اس کی بے عزتی نہ کرنا، ہاتھ پکڑ کے ایک سائیڈ پہ لے جانا، ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جانا، کیونکہ وہ انفرادی بات ہے، ذاتی بات ہے، ایک بندے کا فعل ہے۔ اب انفرادی بات جو ہے، ذاتی بات جو ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس آدمی میں یہ خامی ہے، اس میں یہ قصور ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اچھا بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک طرف لے جائیں۔ اور ایک وہ سچ کہ پوری کی پوری قوم ہلاکت کے دروازے پہ کھڑی ہو، قوم کو مرض لگ گیا ہو، تکلیف لگ گئی ہو، اور پھر وہ ضرورت محسوس کر رہی ہو کہ کوئی تو آئے جو ہمارے ساتھ سچ بولے، اور اس وقت بھی آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لے کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے، تو وہ سچ گناہ ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی سچ گناہ تھا جس کو آپ سرعام دوسرے کی بے عزتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ فرمایا، صحابہ ایسے کہتے تھے۔ کیسے کہتے تھے صحابہ؟ فرماتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے سچے نبی پر، کیونکہ اور جھوٹ بولنے والے بھی بہت ہیں بازار میں۔ اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا، اپنی سچی کتاب عطا فرمائی ہے۔ کیا ہم کبھی اس کو اپنے معیار پر تولیں گے؟ اگر ہمیں سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی
تو پھر اس کا مطلب تو ہم بے ایمان ہیں. ہم ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھے انسان لگ رہے ہیں, حقیقت میں ہم مجرم ہیں, اپنے ضمیر کے مجرم ہیں ہم.